بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی۔ کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو، 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا۔ جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی۔ فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا۔ 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی، شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے، بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، صابر بنو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو، صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو۔ اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف، اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے۔
اس پر بھی صبر کرو ورابطو، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے؟ کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنے گی؟ رمضان مبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ، اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو، اور رمضان مبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو، اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے، وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کرنا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہنا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا،
یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی چیزیں سے صبر کرے، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آمن نصبرو و صابرو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے، میدانوں میں صبر لڑتا، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا۔ فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔ عزیز بھائی، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم پہ حوصلہ ہو جائیں گے۔ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی، حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو، اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو۔ مسلمان امن والے ہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ امن پسند ہے، یہ تائیے امن ہے، یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی۔ پھر ڈٹنا سیکھو۔ پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے۔ تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا، سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کٹے ہوئے دنیا سے، مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا، اے صوفی لوگ ہیں، درویش ہیں۔ یہی مسلمان کی شان ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رید میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں، اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان
نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے، تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، آرام نہیں آیا۔ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں، پر میرے حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے۔ او آس بولے تے او دی مہربانی، اساں تے لاڈ ہی لڑاونے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے تو شکوے کرتے کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ۔ کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتا، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نے جائے۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے۔ اور یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی، لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتا، بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں، پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ بچ راج، جے سونا ہی، مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، اور جے سونا ہی میرے دکھ بچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کی بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہے ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی،
میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب و رسول رکھے۔ یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی۔ 1 سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے، پر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب پاس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ کے لیے اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے لگے اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی جی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کی اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ یہ میرے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا جب تو نے کہا نا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر ڈٹ جا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر کھڑا ہونا سی۔ جب آپ میں استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، دیکھیں حالات جب بگڑے تو انہیں صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے کہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہوئی، کوئی آپ کو بیماری لگ گئی، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو دیکھا، ٹریٹمنٹ کی، پھر دوائیاں لکھیں، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ دوائی کھانی ہے، یہ ایک شربت کی شیشی ہے، یہ ایک بوتل ہے، یہ ایک سیرپ ہے، 1 چمچ صبح 1 شام، اور پورا ہفتہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی ٹھیک ہونا ہے گھنٹے کے بعد، تو سارا نہ پی لوں، سیرپ سارا نہ پی لوں ابھی، اور 1.5 ہفتے کی دوائی ابھی نہ کھا لوں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی تو کھانی ہے نا، ساری کٹھی نہ کھا لوں، ہو جائیں گے ٹھیک؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا ہے، آپ کا وجود اسی ترتیب سے اسے قبول کرے گا۔
آپ کا جو وہ مرض ہے وہ اسی ترتیب سے بہتر ہوگا جس ترتیب سے ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے آپ کو بتلایا ہے. اسی مرتب ترتیب سے آپ نے اس کو دوا کو استعمال کرنا ہے، تو اسی ترتیب سے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. اب آپ کا تو منشا تھا کہ میں نے سویرے فوراً اٹھنا ہے اور میں نے دوا کھانی ہے تو میں نے فٹافٹ ٹھیک ہو جانا ہے. تو بھئی یہ آپ کی منشا تو ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ایک گولی کھانی ہے، ایک چمچ سیرپ کا پینا ہے، آپ کو مناسب پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد جا کے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. لیکن اگر آپ کا یہ پروگرام بن گیا ہے کہ نہیں میں نے تو شام کو ہی ٹھیک ہونا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت دینا پڑتا ہے، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ اپنے وقت پر جا کے چیزیں درست ہو جاتی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کریں، سویرے کریں، شام کریں. وہ کئی دفعہ صحیح کرنے کی بجائے ماحول کو ہم خراب کر لیتے ہیں. انہیں وقت دیں، انہیں ٹائم دیں، انہیں موقع دیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نہ خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا. کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں. عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھئی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے. حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے. اور اگر حضور فرما دے چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے. یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے. حضور وہیں چاہتے نا، وہیں چاہتے. تو حضرت عمر اگر حکم دے تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھرسا لیتی زمین. سارا کام اسی وقت ہو جاتا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا. میرے نبی کریم رؤوف رحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا. کتنا وقت لگا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 سال لگ گئے. حضور نے مکہ کو فتح کیا، حضور تشریف لائے. وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. محبوب کریم نے بت توڑنے تھے، کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا. فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے. عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی، پر مجھے وہ لفظ یاد ہے کہ عثمان ایک وقت آئے گا. ایک سمجھیے گا بات کو، ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے. پھر وقت آ گیا، پھر حضور نے چابی لے لی، پھر نبی پاک نے بت توڑے. پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر. فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر. جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے، تو فرمایا کدھر امی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی تمہیں دے رہا ہوں. لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا.
میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں. تو بھائی وقت کا انتظار کرے. اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا, میں مسلمان ہی ہو گیا. وقت کو دیکھیں, وقت کا انتظار کریں, آنے والا ٹائم دیکھیں. ہم نا ٹائم نہیں دیتے, ہمیں جلدی بڑی ہے. کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے, بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے, مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں. ہمارے سارے کام شام سے پہلے پہلے, بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو, لیٹ نہ کرو. کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں یہ ایک نظر کرے. میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کرے نا, آپ تھوڑی محنت بھی کرے نا. کہتے ایک نظر کریں. ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ, نہ روزہ رکھاؤ, نہ وظیفہ کراؤ, نہ کوئی اور کام کراؤ, سانو ایویں ہی بخشاؤ. تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی, رمضان کے روزے فرض کیے ہیں, زکوٰۃ فرض ہے. تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے؟ تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے, غور کریں. وقت آپ کو دینا ہے, اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا, حالات اور طرح کے. یہ میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھی. ابو لہب, عقبہ بن ابی معیط, یہ حضور کے 2 ہمسائے تھے. کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں, ذہنی طور پر پریشان کرتے, مزاج ہوتا ہے. وہ دونوں کیا کرتے تھے, وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو, کیا اچھا تم حق ہمسائیگی. اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے, اذیت دیتے, حضور کو پریشان کرتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا. وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا. 1 دن بھی پھینکا, 2 دن بھی پھینکا, 3 دن بھی پھینکا, 4 دن بھی پھینکا, 5 دن بھی پھینکا, مہینوں بیت گئے, مہینوں بیت گئے. ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں. خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا ہے, ایک جھاڑو رکھ دیا ہے, جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں. اب تو بند نہ کرنا, اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے. اب میں نے اپنے ٹائم میں سے نا ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے. اب تو بند نہ کرنا, اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی. اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں. میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا. 2 چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں, ایک رب سے ڈرنا, ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رج کے رکھنی ہے, اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے. کچا پکا نہیں ڈرنا. ڈرنے کی کہانی نہیں بنانی کہ ہو جی اللہ سے ڈر لگتا ہے, وہ ڈرنا ہے. اس ڈرنے سے مطلب ہو کہ اعمال سنورے, اخلاق کردار کے معاملے میں انسان مضبوط ہو جائے, دیانتدار ہو جائے, سچائی والا ہو جائے, صبر و تحمل والا ہو جائے. امید بھی رج کے رکھنی ہے, ڈرنا بھی رج کے ہے. دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور. امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ, ایک بادشاہ نے قسم کھا لی, اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں. اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی. علماء کوفہ بیٹھ گئے, علماء بغداد بیٹھ گئے, علماء مصر بیٹھ گئے. بادشاہ تھا, اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی.
حالات خراب ہو جائے. علماء پریشان ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں. لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے. کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں. امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے. تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے. فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق. مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی. یہ فقاہت، یہ علم ہے، اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا. یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے، کسی کسی. اور ویسے ابھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. صحابہ یہ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے، فرماتے تھے تو پڑھا. حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے. بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا کوئی تقلید نہیں، ہمیں خود سمجھ میں آتی. خدا کے بندے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان صحابہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آئے. جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے. ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے. یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے. اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا. اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے. نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی. اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا. ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی. اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا. دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے. اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں. تلواروں تک بات چلی گئی. لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے. انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں. لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے. اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی. اب دونوں بیٹے کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کرے؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے. کہا حضرت یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے. تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا. انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی، مقدار 1 جتنی. اس کا ½ کلو دودھ، اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا. پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا. جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے. اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا. اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے. صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو. ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے.
اتحیات میں بیٹھے سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے، کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ساری پڑھ لی ہے، وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے۔ اتنی لاپرواہی کی، پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے، پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بددعا موجود تھا، وہ حضور سے پوچھ لیتے۔ جب وقت گزرنے لگا نا، تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا، ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کرے، رکوع میں بندہ چلا گیا ہے تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کرے، سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کرے۔ اب مسائل بنے، اب ضرورت ہوئی، امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی، ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے، نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی، کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی۔ پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ قوما کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، رہ بھی گیا تو نماز، جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں۔ تو یہ اصول بنائے امام اعظم نے۔ امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے بیٹے تھے، پورا نام تھا نعمان بن ثابت، امام اعظم ان کا لقب ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے، حرم شریف میں جو ہوتا ہے، حرم شریف میں نے کہا چلو وہی مان لو، مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ، مسجد نبی میں جب داخل ہوگے اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے، تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر جو سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے، جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا، آج بھی مسجد نبی میں، آج بھی، دوسرا امام شافعی کا، تیسرا حضرت امام مالک کا، چوتھا امام محمد بن حنبل کا، اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کے، وہ اعلان کرتے ہیں، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا۔ ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرے، اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے، تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا، کوفے میں پیدا ہوئے تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، باپ تاجر تھے، اب فرماتے ہیں میں سیانہ ہوا تو تجارت میں لگ گیا، ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا، میں گلی سے گزرتا تھا، رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا، میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا، اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا۔ ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے، تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے، مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے، تو آ نہیں جاتا، پڑھ نہیں لیتا۔ اقبال کہتا ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے، کسی کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے، اللہ کرے کوئی مل جائے۔ فرماتے ہیں امام شافعی نے میری بات ہوئی تو میں حضرت حماد کے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ امام حماد بہت بڑے مفتی تھے، سند بھی سن لے، امام اعظم شاگرد ہے امام حماد کے، اور امام حماد شاگرد ہے حضرت ابراہیم نخعی کے، حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہے حضرت علقمہ کے،
اور حضرت علقمہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہے جن کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کا ڈنڈا مبارک کا سا اٹھانے کی اور حضور کے جوتے اٹھانے کی، ڈائریکٹ نبی پاک سے علم دین حاصل کیا کرتے۔ یہ سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں امام حماد کے مدرسے میں پڑھنے لگا، کئی سال رہ کے میں نے ان کے مدرسے میں علم حاصل کیا۔ جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا استاد جی میں کہاں مدرسہ بناؤں، میں کس مسجد میں بیٹھوں، میں کہاں جاؤں؟ کہتے ہیں میرے استاد اپنی کرسی سے اٹھے اور میرا بازو پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھایا، کہنے لگے میں نے تجھے پڑھایا ہے لیکن رب نے تجھے بڑا ہی عطا کیا ہے، اب تو کہیں اور نہیں جائے گا، میری مسلک پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اور اصول کا علم وہاں سے حاصل کیا۔ فرماتے ہیں پھر میرے استاد نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمانے لگے اب تو کسی ایسی جگہ جا جہاں سے تجھے تقوی کی روشنی ملے، کوئی مرشد تلاش کر، سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہوں، اے بان فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہوں۔ حضرت امام اعظم سن 80 ہجری میں کہتے ہیں 80 ہجری میں، آج سے 1400 سال پہلے 1350 سال پہلے امام اعظم کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت تھی کہ میں جا کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تاکہ میں اس سے اصلاح لوں جو میرے قلب و نظر کو صحیح کرے۔ ہم تو سارے سیانے، ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ فرماتے میں اپنے استاد کے کہنے پر امام جعفر صادق کے پاس گیا، 2 سال امام جعفر صادق نے مجھے پریکٹیکل کرایا، جو علم میں نے امام حماد سے سیکھا تھا پر عمل کرنے کا طریقہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا ہے۔ 2 سال، اور امام اعظم فرمایا کرتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں، فرماتے ان سے میں نے پڑھنا پڑھانا سیکھا، اور امام جعفر صادق رات کو مجھے ساتھ کھڑا کرتے اور ساری رات نفل پڑھاتے، وہ میری تربیت کرتے۔ وہ علم تو میرے اندر تھا لیکن عاجزی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، قرآن سے پیار، یہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ بنے، پھر مدرسہ بنایا، پھر خانقاہ بنائی، پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا۔ ایسا بھی وقت آتا ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات وہ آیت ہی پڑھتے رہتے، ساری رات علم پڑھایا، لوگوں سے پیار کیا، خلوص بانٹا، بہت بڑے مالدار تھے۔ ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا، یہ اتنے بڑے شخص ہے کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا، اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے، امیروں کے بچے FSC پڑھتے ہیں، BSc پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں، اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں، غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے، مصلی رسول اللہ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا اور میری 6-7 بہنیں، میں اکیلا بھائی تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے، میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پال لے گا۔ دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے، اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے۔ امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا، رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا۔ فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے، ایک دن امام اعظم باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے۔ کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے۔ کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر، آ جا مدرسے میں پڑھا کر۔ کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا،
سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی, کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا, میرا بچہ خراب کر دیا. میں کام پہ بھیجتی تھی, اس نے کس چکر میں ڈال دیا, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی, اربوں خربوں پتی تھی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیل جملے, عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال ہی نہیں آیا, میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی, مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے. کہتی اتنے سخت جملے کہے, پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے. بی بی بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. بی بی کہتے تیری امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے, اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, تیرا بیٹا بڑا لائق ہے, تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر بے مولوی, یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی. امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے. اس نے ایک لفظ تو ہے 3 دینار کا, ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے, کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے, حالانکہ میں کناب کا خرچہ کرتی تھی, لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے, تو دے گا. تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے, یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے, التجائے کرتے, پیار کرتے. گزر گیا وہ دور. اب تو سوٹ لینے کا دور ہے, مٹھائیاں لینے کا دور ہے, ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے, اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 مہینے نہیں, 20 سال تک کہنا آسان, بولنا آسان, سننا آسان, 30 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے, وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے, تو پڑھ کے بنے گا کیا. حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا, وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے, وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا, میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا, تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی, علماء کی بڑی فرما بردار تھی, محبت کرنے والی تھی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا, کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ ہی یہیں آ جائیں میرے ساتھ. کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا, ایک میں بیٹھ گیا, بیچ میں کھانا رکھ لیا. اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی. جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا, ایک یتیم, ایک لاوارث, ایک بن باپ کا بچہ, وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا, تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی, روئی, چیخیں ماری. میں نے کہا اماں کیا ہوا. کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے, اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے, اسے فقیہ بننے دے, یہ بہت آگے جائے گا. دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے. کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے, یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا. میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے, آج تو
اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائے۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈے، اس کی وردی اپنے ذمے لے لے، کتابیں اپنے ذمے لے لے، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لے، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے۔ فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابع داری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے۔ دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی، اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے چل اللہ کی ساتھ سے نکل جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے۔ حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر۔ تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت میکائیل کو بھیجا، مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے۔ اس طرح نظام نہیں چلتا۔ ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے؟ جو بے ہوش ہو گیا تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی، طوائف کی۔ تو وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی, جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا, ایسے امراض ٹوٹ پڑے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے, پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھے تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو بولیے گا؟ نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے, خوبصورت باغ ہے, مالٹے کا کنوں کا باغ, بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا, عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا, کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. ایک دو اور لایا, کھائے, بڑے میٹھے, بڑے پیارے, بڑے توانا, بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک, تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر, میں نے خود ڈال لی ہے. چل گئی نا اس کی, حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے. رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا, اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں. ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا, اس نے کھائے تو کھٹے نکلے, ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا, کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں, آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے. اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا, نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں, غور سے سننا. جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا, تب تک اللہ برکت دیتا ہے. اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے, آج میں گیا تھا اگرائی کرنے, یہ میرا 10,000 ہے, آج میں نے محنت زیادہ کی. جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی, پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے, پھر وہاں سے بھی برکت, خوبصورتی, اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا, بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی, اس کو پالا پوسا, جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا, وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا, کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا, بچہ گھر تھا, 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا, اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی, تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا,
شام کو سنا رہا, بیوی چیخنے لگی, چلانے لگی, کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی, جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لات اٹھائے گا, ڈنڈا اٹھائے گا, نوجوان کو مارے گا, لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھاما ہے, جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا, سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں. 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی, اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی, تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. ان کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں, ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی. جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں, جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے, تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تو یہ بات لکھ لے, امام فخر الدین رازی 1, علامہ اسماعیل حقی 2, ملا جلال الدین رومی 3, امام خازن 4, امام جلال الدین سیوطی 5. 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا, یاد رکھ نہیں بچے. اس لیے کہ تیری نظر ہے, کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ, تاکہ تیری بچی کا